چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی حیثیت سے آپ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ اور نگران ہیں. کتنا فری ہینڈ ہے اور کتنی حکومتی مداخلت؟ میں سمجھتا ہوں میں ہمبل فیسیلیٹیٹر سرونٹ ہوں اس سیکٹر کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی اتنی انٹرونشن نہیں ہوتی، اتنی کو جسے کہنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو فری ہینڈ کتنا ہے. لیکن ماضی میں کئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین شکایت کرتے رہے، جاوید لغاری صاحب نے کی، صحیح ہے، اور دوسروں نے کی. سر یہ تو آف اینڈ آن ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے، ویلکم ان پاکستان. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہمیں اپنا فوکس پتہ ہو کہ ہم نے کام کیا ہے، ہمارا کام دو تین ہے بیسیکلی، کہ ہمیں منیمم سٹینڈرڈ فکس کرنے ہیں، کوالٹی ایشورنس کرانی ہے، اور یونیورسٹیوں کے جو ہے ریسورسز ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو دیتی ہے ان کو ایک فارمولے کے تحت ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے کہ کہاں نئی یونیورسٹیاں بننی کیا ہے. باقی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، اسپیشلی جو پروونشل لیول پہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، وہ صوبائی گورنمنٹ کی ان کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہوتی ہیں. تو اس میں نہ 18 امینڈمنٹ سے پہلے بھی ہمارا کوئی ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشو میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا، 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی ہمارا کوئی رول نہیں. کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں اس وقت رائج صاحب 262 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، پبلک اور پرائیویٹ. کیا ہائر ایجوکیشن کا اختیار پرائیویٹ یونیورسٹیوں پہ بھی چلتا ہے؟ یہ اختیار تو سب پہ ہے. کوالٹی ایشورنس کے ہمارے معاملے میں ہم سب کے لیے ہم فیسیلیٹیٹر کے طور پہ اور سیم ٹائم ریگولیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی مرتبے پہ پہنچے وائس چانسلر کسی شہر کا، کسی ملک کا بہت باعزت آدمی ہوتا ہے. آپ وائس چانسلروں کے وائس چانسلر ہیں، تو کیسے زندگی کا آغاز کیا، کیسے کن مشکلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے؟ مشکلیں یہ ضرور آئی ہیں کہ میں اپنی بہنوں کو اچھے اسکولوں میں شاید نہیں پڑھا سکا. خود پری ٹاٹوں والے اسکول سے پڑھتا اللہ نے کیا. میں میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا FSC کے بعد، لیکن کیونکہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میری فیملی نے بڑا کہا جی کہ ہم سپورٹ کریں گے، آپ پڑھیں. میں نے کہا نہیں، یہ 5 سال کی کمٹمنٹ ہے، اور پھر میری بہنیں چھوٹی ہیں، والدہ ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے خاندان پہ اتنا بوجھ بنوں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کام کروں گا، اور ہمارے چچا کی ایک ورک شاپ ہوتی تھی، تو میں نے کہا میں اس میں کام کروں گا، اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے چچا کو، باپ کے لیے ان کی ہیلپنگ ہینڈ بنوں گا، تاکہ جو فائنینشیل پریشر ہوتے ہیں اس کو، کیونکہ اتنی بڑی فیملی اور ایک بندہ کمانے والا یا 2 بندے تو مشکل ہوتا ہے. پہلی جو مزدوری کتنی ملی تھی؟ مزدوری تو نہیں کہا جی نے، کام میں نے سیکھا. میں ملنگ شیپر مشینیں ہوتی تھیں ہماری اس ورک شاپ میں اندر. میں بڑا اچھا کاریگر، کیونکہ میرا میتھ شاید اچھا تھا، تو مجھے سارے استاد جی کہنا شروع ہو گئے، اور میں ڈیزائن کرتا. ان دنوں یہ الیکٹرک بورڈ ہوتے تھے، باہر وائرنگ ہوتی تھی، میں فٹافٹ پورے گھر کا، پوری بلڈنگ کا ڈیزائننگ کر کے دیتا. تو ایک قسم کا ایڈوائزری کے پیچھے میں اور کام کرتا. کتنے پیسے ملتے تھے؟ پیسے میں نے کبھی اس طرح نہیں لیے. سارا چچا، اللہ ان کو زندگی دے، وہ سارا ریکوائرمنٹ پوری کرتے تھے، تو جیب خرچ جو جیب میں ڈالتے میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں. لیکن اس کے بعد پھر ہماری ایک پھپھو تھی جو جن کے ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی، تو اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی ڈیتھ ہوگی بعد میں. انہوں نے کہا کہ میں بڑا سلم سا ہوتا تھا، نازک سا. انہوں نے کہا نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یو گو بیک ٹو ایجوکیشن. پھر میں 2-2.5 سال کے وقفے سے پھر دوبارہ ایجوکیشن میں آیا. پھر اللہ نے مہربانی کی، اور دعاؤں سے چلتے یہاں تک. کیا کیا پڑھے ہیں، کن اداروں میں؟ ایک پنڈی میں برانی ایگریکلچر کالج بنا، نیا پہلا اسٹوڈنٹ، پائنیئر اسٹوڈنٹ میں بنا. وہاں سے BS کیا، وہ اچھی ڈویژن آ گئی. پھر مجھے فیصل آباد میں ایڈمیشن ملا MS میں، وہاں میں نے ٹاپ کر لیا، 4 آؤٹ آف 4 GPA کر لیا. تو پھر میری فیملی، میرے چچا نے کہا کہ نہیں، اب آپ ہمارے لیے پڑھو گے، اب نہیں رکنا، آپ آگے پڑھو، کیونکہ اتنی اچھی. حالانکہ میں اس وقت پھر میرے وہی جو پھپھو ہمارے ساتھ ہوتی تھی، وہ دبئی ابوظہبی ہوتی تھی، مجھے لے گئے ادھر ہی آ جاؤ تو اچھی جاب مل جائے گی. لیکن اگین مائی انکل شیخ عبد، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے نوکری شوکری نہیں کرنی. اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں ان کو ان پڑھ رکھ لوں گا، آپ کو پڑھانا ہے. کیونکہ ہمارے باپ نے، میرے دادا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ بچہ، اس کو پڑھانا، یہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی بنے کہ میں بھی سر اٹھاؤں تو میری پگ نیچے گر جائے. کہ وہ کشمیری تھے نا، پگ باندھتے تھے. تو میرے چچا نے کہا میرے باپ نے مجھے یہ ایڈوائز کی ہوئی ہے، تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے پڑھنا ہے. تو دیٹ از ہاؤ الحمدللہ پھر میں ایجوکیشن میں آیا، لیکچر بنا. پھر 3 سال میں مجھے اسکالرشپ US کا مل گیا، USA چلا گیا PhD کرنے کے لیے. اس دوران میرے ایک دوست ہی تھے، میرے کلاس فیلو تھے ریاض، وہ MBA کرنے آئے ہوئے تھے. ان کے ایڈمیشن کے لیے بزنس شروع کرے گا، تو انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا کہ آپ بزنس میں بھی ڈگری کریں. تو میں نے 2 ڈگریاں اکٹھی کر لیں وہاں سے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے. ایک سائنس میں PhD کر لی، ایک MS پھر میں نے شام کو بزنس میں کر لیا. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. واپس آ کے پھر اللہ نے مہربانی کی، میں نے مختلف انسٹیٹیوٹ
اسٹیبلش کیے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں. پھر حکیم سعید صاحب زندہ تھے، انہوں نے مجھے کہا، ان کا اسلام آباد میں کیمپس، پھر فیصل آباد میں کیمپس بنایا. لاہور کا جو کام سیٹ ہے اس کی بنانے میں بھی میرا رول رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سفر چلتا رہا. پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ HEC میں آ گیا 2004 میں. سفارش سے آئے یا میرٹ پر؟ مجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا، اسی لیے. بہت سفارش تو جلدی. اور اگر سفارش چلتی تو میں ہر چند سالوں بعد گھر نہ بیٹھتا، کیونکہ میں مانتا نہیں کسی کی میرٹ پہ کام کرتا ہوں. تو مجھے واقعی ماں ہماری ولی تھیں، اس کی دعائیں تھیں. مجھے گھر سے جاتا تھا، رات کو وہ تہجد پڑھتی تھی، صبح مجھے قرآن پاک کے نیچے سے نکالتی تھی اور مجھے کتنا پانی کا گلاس دیتی تھی کہ میں رات کو پڑھا تمہارے لیے. اور میں بھی شیر ہو کے میں نے پرواہ نہیں کی، امریکہ گیا، فلاں جدھر جدھر جاتا گیا اللہ راستے کھولتا گیا. پھر اس دوران ایک سٹیج آئی جب HEC میں تھا. OIC نے ایک پوسٹ تھی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ISESCO میں، جس طرح UN کا UNESCO ادارہ ہے، OIC کا ISESCO ہے. تو انہوں نے پورے اسلامک ورلڈ سے لوگوں کی نامینیشن مانی. میری گورنمنٹ نے مجھے نامینیٹ کیا. الحمدللہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا 52 کنٹری نے کمپیٹیٹو بیس پہ. پھر اس کی شارٹ لسٹنگ ہوئی، پھر ان کی ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے، انہوں نے جنرل کانفرنس نے مجھے سلیکٹ کر لیا. تو میں ادھر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ISESCO بھی چلا گیا. کس جگہ؟ رباط میں، سر مراکو میں. اور یہ بڑی ہائیسٹ پوزیشن تھی پاکستان میں، پہلی دفعہ اس لیول کی پوزیشن ہوتی. مجھے گورنمنٹ پاکستان نے ڈپلومیٹک سٹیٹس دے دیا مجھے اور میری فیملی کو. تو یہ 6 سال کی اسائنمنٹ تھی. 2 سال ہی گزرے تھے تو یہاں HEC کے کوئی مسائل ہو گئے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا فیڈرل گورنمنٹ، منسٹری ایجوکیشن، HEC اور جھگڑے شروع ہو گئے. تو پھر سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ انہوں نے کہا جی کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگایا جائے. تو مجھے بلایا گیا واپس. گورنمنٹ نے کہا کہ پاکستان نیڈ یو. تو میں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر چھوڑ کے آ گیا. بڑی لیوش اچھی جاب وہ چھوڑ. کتنی تنخواہ تھی وہاں؟ وہاں رفلی کو $20,000 بنتے تھے. کوئی ٹیکس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مراکش کے مقابلے میں جب پاکستان آئے تو کتنی تنخواہ ملی؟ اس وقت 4 لاکھ ملتے تھے جب میں واپس آیا. $20,000 کے کتنے پیسے تھے اس وقت؟ اس وقت ہوں گے 22 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے. جی ہاں. لیکن وہ میں نے سوچا کہ ہمارے پاکستان میں نا مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں کہ وہ اچھا بندہ تھا، یہ تھا وہ تھا. تو میں نے اپنے بچوں سے، کیونکہ والدہ بھی میرے ساتھ تھی اس وقت، فیملی بھی تھی، تو میں نے ان سے کہا جی کہ میری قوم، میرے ملک نے مجھے کہا کہ وی نیڈ یو. تو یہ میری سب سے تو مجھے نہیں ضرورت. میرے DG نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا، بڑا ریسورسفل تھا. اس نے سمجھا کہ شاید میں سیلری کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار جتنی آپ یہاں مل رہی نا اس کا 1/5 بھی ملے گا تو میرے لیے بڑا ہے. پھر 2014 سے 18 مجھے اللہ نے موقع دیا، میں چیئرمین HEC رہا. وہ بھی ایک مشکل وقت تھا، اللہ نے بڑا اس میں اچھا گزارا. پھر مجھے مراکو نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ گئے تھے، واپس آؤ، کیونکہ یہاں میری ٹرم ختم ہو گئی تھی 2018 میں. تو میں چلا گیا واپس. لیکن پھر میں نے فیل کیا کہ اب ایج اس طرح کی میں اتنی ٹریولنگ نہیں کر سکتا. فیملی ادھر تھی، بچیاں میری. اللہ نے مجھے بھی پھر 5 بیٹیاں دی. ڈاکٹر صاحب، ہر بندے میں جو اوپر کے مقام تک پہنچتا ہے، جو کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے. آپ اپنے میں وہ کون سی خوبی یا ہنر سمجھتے ہیں؟ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ بہت، کیونکہ میرے اپنے بہن بھائی بھی میرے ماں سے گلا کرتے تھے کہ اماں آپ پاپے کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہو، اس کو زیادہ دعائیں دیتی ہوں. وہ کہتی تھی میں کیا کروں، میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں مختار سے شروع کرتی ہوں، اگلا 1-2 بیٹیوں کے نام لیتی ہوں، تو تیسرے پھر مختار سامنے آ جاتا. وہ ایک خاص میرے ساتھ ماں کا جو پیار تھا اور بلیسنگ تھی، شاید وہ اس میں ہی ہے. کیونکہ پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ میرے میں کوئی خاص ایسی بات ہے. سارے محنت کرتے ہیں اور میں بھی الحمدللہ نیک نیتی سے محنت کرتا ہوں.